بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ لقمان کا مطالعہ جاری ہے اور حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان میں اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے بھی انسانوں کو ایک نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ہدایت اور نصیحت مکی زندگی کے اندر بھی موجود تھی، لیکن وہاں پہ ایک بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوئی کہ صحابہ کرام جو نوجوان تھے وہ ایمان لا رہے تھے، اور ان کے والدین اپنے آبائی دین کے اوپر موجود تھے، اور وہ والدین بچوں کے ساتھ اصرار کرتے تھے، زور لگاتے تھے، بعض اوقات ان پہ تشدد تک کرتے تھے، سختی کرتے تھے کہ اللہ کا دین چھوڑ کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے دین پہ آ جاؤ۔ اب صحابہ کے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا کہ کیسے توازن قائم رکھا جائے۔ ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں، ایک طرف والدین کے حقوق ہیں، توازن کیسے رکھا جائے؟ تو قرآن مجید کی جامعیت پہ قربان جائیے کہ اللہ جل شانہ نے ان دو آیتوں کے اندر جہاں والدین کے حقوق گنوائے ہیں، وہاں پہ ایک بات اور بھی بیان کر دی، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، کوشش کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تم میرے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت ہرگز نہ کرنا۔ یعنی جہاں پہ اللہ اور والدین کے حقوق آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر کس کے حق کو فوقیت حاصل ہوگی؟ پھر اللہ کے حق کو فوقیت حاصل ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے باقی حقوق ساقط ہو جائیں گے، نہیں۔ قرآن نے بیان کیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارا عقیدہ تسلیم نہیں کر رہے، جو ایمان تم رکھتے ہو وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ تمہیں شرک پر مجبور کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے حقوق ختم ہو جائیں گے۔ حسن سلوک اور خدمت کے اعتبار سے ان کے حقوق قائم رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غالباً والد ان کے فوت ہو چکے تھے، والدہ ان کی زندہ تھی۔ جب پتہ چلا کہ بیٹا ایمان لے آیا ہے تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، بیٹے کو سمجھایا، زور لگایا کہ اس نئے ایمان کو، نئے عقیدے کو چھوڑ دو، آبائی دین جو ہے اس کو اختیار کر لو۔ بیٹا سنتا رہا، ماں کہتی رہی، اور ماں نے بالآخر دھمکی دی کہ بیٹا میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور چھوڑ بھی دیا، اور ساتھ ساتھ بیٹے پہ زور لگا رہی، بیٹا اگر میں بھوک سے مر گئی تو دیکھو سارا عرب تمہیں تانے دیتا رہے گا کہ ایک شخص کی ماں اس کے عقیدہ بدلنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل کے اندر بات ڈالی، کہنے لگے امی جی آپ کی تو ایک جان ہے، ایک روح ہے، اگر آپ کی 100 جانیں ہوتی، 100 روحیں ہوتی، ایک ایک کر کے بھی میرے سامنے نکلتی رہتی تو تب بھی دین محمد، دین اللہ کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ ماں نے جب یہ جذبہ دیکھا تو پھر غالباً وہ بھی ایمان لے آئیں۔ تو حضرت سعد یہی کہا کرتے تھے کہ غالباً یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہی حال حضرت مصعب بن عمیر کا بھی تھا، بہت شاہانہ زندگی گزاری۔ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، والد فوت ہو چکے تھے، اور ان کے چچا جو تھے انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور تن پہ جو کپڑے موجود تھے وہ تک اتار لیے، اور یہ کہا گیا کہ اگر باپ کے دین پہ نہیں رہنا تو باپ کے سرمایہ کے اوپر، اس کی وراثت کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ وہ مراحل تھے جن سے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا۔ یہاں پہ جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے فائق حق اللہ کا ہے، اللہ کے بعد انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اگر وہ ایمان نہ بھی لائیں تو خدمت کا حق ان کا باقی رہے گا۔ ایک بات تو طے ہوگی کہ خدمت والدین کا لازمی حق ہے۔ ایک اگلی بات بہت عام قرآن مجید نے 5 الفاظ کے اندر بیان کر دی، وَاتَّبِعْ، اور پیروی کرو، سبیلا، راستے کی، من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ خدمت والدین کی ہوگی لیکن پیروی کس کی ہوگی؟ کس کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں نقش قدم کے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے جو میری راہ کے اوپر چلنے والا ہو۔ کیوں؟
सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर लौट के तुम्हें मेरी ही तरफ आना है। इस आयत के टुकड़े के अंदर यह बयान किया गया है कि पैरवी उसकी होनी चाहिए जो अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लेता है। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर तुम्हें लौट के मेरी तरफ आना है। फउनब्बिउकुम, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ कि तुम किया करते थे। तो एक आयत के अंदर यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपना हक भी बयान किया, वालिदैन का हक भी बयान किया। अपना हक और वालिदैन का अगर हक टकराए तो वो रास्ता भी बता दिया गया, और ये भी बता दिया गया कि पैरवी किसकी की जाएगी। ये है कुरान मजीद की जामियत कि चंद अल्फाज के अंदर, चंद जुमलों के अंदर बहुत बड़ा किताबों का मजमून जो है वो बयान कर देता है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने की, इस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।